جب بندہ یاد نہیں کرتا تو ہم تو یاد نہیں کیے ہوئے بھول گئے، اس لیے اس کی یاد دلانے کی ترتیب مستقل طور پر بنی رہنی چاہیے۔ یہ ہے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں اس لیے اس پیراڈائم میں بعد میں سادہ سی باتیں کروں گا، آپ سے میری انٹریکشن ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ اس کو کھولتے ہیں، آپ ایک خبر پڑھتے ہیں اور خبر ہوتی ہے آپ کے کسی نہایت عزیز کے ایکسیڈنٹ میں مر جانے کی، اور خبر بڑی غم و اندوہ والی ہوتی ہے اور آپ بیٹھے رو دیتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے گیا ہوا ملیشیا میں، اور میں واپس لوٹ رہا تھا اور میں گیا تھا، میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، میں نے اس کو کھولا، وہاں کی جو ہے نا وائی فائی سے ملایا، میرے پاس سیم تو نہیں تھی، وائی فائی کو ملایا تو فوراً جو ہے نا وہ خبریں جیسے ہمارے سے میں نے فیس بک دیکھا تو اردو کے پروفیسر شاید یہاں بھی کبھی رہے ہوں یا آپ کسی کو جانتے ہو، پروفیسر محمد اسلم مغل صاحب، مغل کم لکھتے تھے، پروفیسر محمد اسلم بورے والا سے جنہیں صادق کے حکم تھے، تھوڑے دیرینا چاہتے تھے، ان کا ایک ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے نا انتقال ہو گیا اور میں ٹپ ٹپ میرے آنسو گرنے شروع ہو گئے۔ وہ بتائے وہ زمانے ان کے ساتھ یاد آنا شروع ہو گئے، وہ ان کی جو ہے نا وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ملاقاتیں ہیں، ان کی تصویر زندگی کے ایک فلم چل پڑتی ہے۔ آپ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس ماحول میں نہیں ہیں، کہیں اور کیا آپ بیٹھے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ نے اس کو کھولا، آپ اس پیراڈائم میں چلے گئے، ذہنی طور پر بیٹھے، جسمانی طور پر کہیں ہیں، چلے کہیں اور آپ پتہ نہیں کتنی دیر رویا ہوگا یا کتنا دیر کیا ہوگا، اس کو بند کر کے جیب میں تو نہیں ڈالنا، پھر اور کیا، جیسے ہی اور کیا، اور یہ آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں یاد یہ کروانا چاہتا ہوں، بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایسے کیا کچھ اور آگے، اب اگلی ہی خبر جو ہے نا وہ کوئی ہنسانے والی ہوتی ہے یا اس میں کوئی فرض کیا جانا وہ ایسی بات ہوتی کیا یکدم آپ یہ جو یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا انسانوں کے ساتھ، یہ والی واردات پچھلی پوری جو ہے نا وہ کائنات کی جتنی ہسٹری ہے اس میں کبھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنی ہما ہمی اور اتنی بول بنائی اور اتنی تھوڑے سے وقت کے اندر ڈفرینٹ قسم کی کیفیات کے اندر ایک ہی فرق جو ہے نا وہ آتا چلا جائے۔ ابھی آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا ابھی آپ کا جسم جو ہے وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، ایک اور خبر اور پھر حاضر کلاس میں آگے نہیں جاتا، اس کے اوپر جو کچھ ہے، جس طرح سے آپ جو ہے نا وہ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی ایک عقیدت والی چیز دیکھتے ہوئے، ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہوئے، آپ کی سیرت کا تذکرہ سنتے ہوئے، دوسرے لمحے اسی جیسی وہ بات ختم ہوتی، آپ نے کچھ نہیں کیا، خود سے نیچے سے ایک نئی چیز آتی ہے اور وہ دوسری چیز ہوتی ہے، اور آپ کو بھائیو اب یہاں حدیث کو لائیے کرنا فرمایا کہ وہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب بندہ صبح کو کافر ہوگا، شام کو جانا مسلمان، اور شام کو کافر، صبح کو مسلمان ہوگا۔ اب تو لمحے لمحے کفر کی کیفیت ہے اور لمحے لمحے ایمان کی کیفیت ہے۔ اس لیے اس سارے معاملے میں، اس سارے یہ امور بلوا میں، اس ساری مصیبت میں کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہی ہے کہ جس قدر تیزی کے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہے، فجر کے وقت ان القرآن الفجر کان مشہودا، اس صبح کا قرآن تو مشہود ہے، کیوں کہ دن کا آغاز کرنے لگے تھے قرآن پڑھ کے نکلے تاکہ سارے دن کا جو ہے نا وہ کیفیات اس کے اندر ڈھلی ہے، لمحہ لمحہ کا کیفیات تبدیل ہو رہی ہے، اور لمحہ لمحہ کیفیات تبدیل ہوتی اس دنیا کے اندر، اس جو ہے نا وہ پیراڈائم کے اندر ہمیں لمحہ لمحہ یہ اپنے نصاب کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر جناب انسان یہ انسان یاد ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس کو ذرا ریکویسٹ کرنے میں مثلا انسان کی بات کر رہے ہیں نا جی، تو ایک بات ہی سمجھ آئے نا، انسان کی بات، یہ بھی پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ بار بار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، پہلے بار کوشش کریں گے ہوگا۔ دوسری بات، اب یہ مطلب ہے کہ قرآن صرف فجر نہ پڑھا ہوا، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ صبح نہ ہو، کچھ دوپہر میں بھی ہو، کچھ شام میں بھی،
قرآن کے وسط سے صبح ہو، دوپہر میں حصے ہو، اسی پر سارا کچھ موجود ہے. جب بھی کبھی کوئی ایسی چیز آئے اس کے بعد اہتمام کے ساتھ جو ہے روزہ شروع بھی ہونا چاہتا ہے. ایسے گروپ بھی جوائن کیے جا سکتے ہیں، ایسی چیزیں بھی، یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کے اندر کتنی جو ہے نا وہ ورائٹی ہوتی ہے. میں نے کہا انسان اور اس کے لیے اس کا استعداد. ایک بات، انسان نہیں جتلایا کسی بھی چیز کا، اور جتلایا اس چیز کا جو ہمیں یاد نہیں ہے. میرے بھائیوں، اب اس کے لیے ایک مثال چھوٹی سی دیکھیں، اور وہ مثال میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا. ہم سب کے ساتھ ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ سانس، آکسیجن کی ضرورت ہے. ہم سانس نہ لیں، سانس بند ہونا شروع ہو تو مرنے پڑ جاتے ہیں. جس شخص کی سانس کی تنگی کی، دمکشی کی کیفیت ہو، نالیوں میں نزلے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو، وہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں کسی کے گھر تک کا جو فرد ہو اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو کس طرح سے اس کی گزرتی ہے. دم نکلتا ہے، اس کا بیچارے کا دم نکل نہیں رہا ہوتا یا دم آ نہیں رہا ہوتا تو پریشانی میں گزرتی ہے. کسی طرح سے میرے سانس کو آسان کرتی ہے. اس سانس کو لینے کے لیے اللہ نے اس کائنات کے اندر آکسیجن کتنی رکھ دی ہے اور کتنی خریدتے ہیں. کبھی کوئی انسان، اگر میں مثال دیتا ہوں تو ایک سلنڈر چھوٹا سا بیلٹ اللہ نے اتنا کچھ بنا دیا، سلنڈر بنایا مسئلہ تھا، یہ فلیکسیبل سلنڈر پیچھے ہوتا اور اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ماں کے پیٹ سے جیسے ہم پتہ کیا کیا کھا کے 9 مہینے جیتے جاتے باہر آ جاتے ہیں، سلنڈر بھی وہاں سے بھرا بھرایا آ جاتا اور وہ کمپلیمنٹری ہوتا. اس کے بعد بس ایک یعنی یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگلی جو ہے گیس آپ نے خود کروا دی. اب مجھے بتا دیں اس جلال کو پیر والا کے اندر سب سے زیادہ مانگ اس مہنگائی کے زمانے میں کس چیز کی ہے؟ اور آکسیجن کی. اور سب اور اس میں جو ہے ماشاء اللہ پاکستان کے اندر تو اس کو بلیک کی ہونی تھی اور پاکستان کے اندر کی شارٹیج کی ہونی اور ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے کہ اس کو کرنے کے لیے، لیکن اس نے کوئی انسان نہیں دکھلایا. وہ اتنی واقف دے رہا ہے اور جتنی چیزیں ہیں زندگی کی ضروریات کی سب واقف دے رہا ہے، کہیں کوئی احسان نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے صرف سوچنے کی کوشش بولی اس کرسیوں کے آگے کرسیاں چھوٹی چل جائیں گی، روزانہ ذرا ایک نعمت پر غور کریں اور دیکھو کوئی احسان نہیں. پر اس کا احسان تو چھوٹی چیز ہے. کیا ہماری حساب سے جب ہماری جان سے بھی زیادہ اہم نہیں ہے وہ. اسی لیے کہا تھا نا عمر کتنا پیار کرتے ہیں، یاد اللہ بہت پیار کرتا ہے. کتنا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. عمر ایک لمحے کے لیے رک گیا، یاد اللہ سوچنے لگی تو فرمایا یا رسول اللہ ہاں اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ ایمان سب سے زیادہ نہیں. کیا وجہ ہے کیوں؟ فرمایا عمر جب سوال کرا کیوں میں آپ کو یا رسول اللہ بہت پیار کرتا ہوں پر اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. یہ میں نے اب سوچا ہے، پہلے نہیں سوچا تھا. یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے جو ہے نا من افغان اللہ تو دوسری حدیث ہوگی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس سے اس کے ماں باپ اولاد اور اس کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز نہ ہو جائے. جان سے بڑھ کر عزیز ہے بھائیو. یہ جان کیا ہے؟ وہ تو جان جہان ہے. وہ اتنا بڑا احسان رب کا اور اس کو ایسے بلائے پھر رہے. اگلی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ذرا میں آگے جا کر ترجمہ کروں گا. ایسے جان جہان کے پیدا ہونے پر جن کا نصب حسب جو ہے نا بہترین، یہاں روہی میں زمین جو لوگ لیتے ہیں بہت زبردست زمین ہے، ایسے ورجن لینڈ ہے، اس پر کبھی کسی نے کچھ نہیں بویا، اس میں کبھی کسی نے کھاد نہیں ڈالی، کسی نے گند نہیں بویا. یہ بڑی زبردست پاکیزہ سرزمین. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا شجرہ پاکیزہ، ساری آرائشوں سے پاک، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اعزاز فرمایا.
وہ بہترین جری جوان بہادر باوفا لوگوں کا سارا سلسلہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اظہار ہے مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک تمام انبیاء اللہ کے چنیدہ سب برابر ہے. ابھی آیت آپ کے سامنے ہے. اور سب کے اندر سب سے بہترین سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہترین حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور پھر فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد میں بنی کنانہ سب سے بہترین. اور پھر فرمایا بنی کنانہ کے اندر سب سے بہترین قریش. اور پھر فرمایا قریش کے اندر سب سے بہترین بنو ہاشم. اور پھر فرمایا بنو ہاشم کے اندر سب سے بہترین میں پیدا کیا گیا محمد. اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے کہ بات خدا بزرگ کوئی سبق کوئی شک اور شبہ والی بات ہی نہیں. اس پر قلم ٹوٹ چکا ہے. جس قلم نے محمد بنایا اس نے دوبارہ کسی اور کو نہیں بنے. تو ہم سب بھی اسی ہاتھ سے، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی انسانوں نے پوری کائنات ہر چیز اللہ کی کائنات کے اندر دیکھی تھی. ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ لفظی بھی نہیں کہیں فرق ہوتی ہے، وہ لفظ سما ہی کہیں فرق ہوتی ہے، وہ لفظ ارد ہی کہیں فرق ہوتی ہے، وہ لفظ جبال ہی کہیں فرق ہوتی ہے. دیکھو تو صحیح وہ زمین کیسے بچھائی ہے، کیسے جو ہے نا وہ اونٹ کو پیدا کر دیا گیا ہے، کیسے جو ہے نا وہ پہاڑ کو نکال دیے گئے، کیسے آسمان کی چھت جو ہے بلند کر دی گئی. یہ تو اور جگہ میں دونوں بڑے ہوں، تمہارا بنانا مشکل ہے یا ان کا آسمان کا بنانا مشکل. اس ساری کائنات کے اندر میرے احباب مکرم، اس ساری کائنات کے اندر انسان ایسی چیز ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور پوری کائنات کو کیسے بنایا؟ اللہ جب کہتا کہ کسی چیز کو ہو جائے، پہاڑ، آسمان، سورج، زمین، یہ ساری جس کی ابھی باتیں کی، کیا کہتا ہوں کون؟ میں کہتا ہوں کون ہو جائے اور ہو جاتی ہے. انسان کو نہیں کہا کہ میں اسے کون سے بنایا تھا، ہاتھ سے بنایا. آپ ہاتھ سے بنائے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہاتھ سے، جس سانچے سے، جس اس سانچے سے بنائے گئے، وہ سانچہ ہی کچھ الگ. یہ میرے احباب کو کرو، اس پر تو کلام ہی نہیں کہ زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، پھر احساس کا ایک بار بھی پورا نہ. برکت کے لیے آپ کی ذات گرامی کے تذکرے، آپ کے نسل کے تذکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شمائل کے تذکرے، شمائل ترمذی کو پڑھ کر دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین، اس سے اچھا کسی نے سراپا عمر کا نہیں. لیکن ترمذی بھی کمال کرتے ہیں. سب لوگوں سے، محمد سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں سے موتی اکٹھے کیے وہاں کہ وہ چال ایسی چلتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے اگلی طرف جو ہے جھکے ہوئے ہوں، اور جو ہے درمیانی چال چلتے، لیکن چلتے ایسے جیسے آگے. اور پھر فرمایا کہ درمیان میں بیٹھے ہوتے تو بالکل برابر میں بیٹھتے، لیکن دور سے درمیانہ کر، لیکن دور سے واضح نظر آتے، دور سے نمایاں نظر آتے. کسی سے بات کرتے، بلانے پر محمد انہوں نہیں کرتے جی، اس کی طرف منہ کر کے بات کرتے، اس کو عزت ہے. کس شمائل کی بات کریں؟ آپ کے دانت کیسے تھے؟ جیسے چمکتے ہوئے موتی ہو، درمیان میں جو ہے نا قدرتی کھلا. زلفیں کیسی تھی؟ آپ نے سن لیا. ایک ایک بات شمائل نبی کے اندر موجود ہے. پڑھا کیجیے، اس لیے کہ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، وہ آپ کی خصائص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، وہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کو، ہمارے جو ہے نا ایمانی رابطے کو، اور ہمارے ایمانی ضابطے کو، اور ہمارے ایمانی تعلق کو مضبوط بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کریم کے ساتھ. میں اگر یہیں کھڑا رہوں، اگرچہ بہت علم محدود ہے، لیکن ظاہر ہے
اللہ کا شکر ہے ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے چشتی صاحب آئے، ہم نے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ بچپن میں وہ اپنا نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے. لیکن یہاں تو آپ آئے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے جو کوئی جگنو، کوئی لائٹ، کوئی ذرا سی ایسی بات پلے باندھ کر لے کر جانے کے لیے آئے کہ ہم اس پر عمل کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ساری رات خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میری قوم میں کیا کروں کہ جب میں خطاب کر رہا ہوتا تو کہتی واہ شاہ جی واہ شاہ جی، اور جیسے انگریز پکڑ کر مجھے جیل میں ڈالتا تو کہتے جا شاہ جی جا شاہ جی. کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم تو آئے کہ چند باتیں کوئی اپنی ایسی پلے باندھ کر لے جائیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر، میں پہلی بات کہہ چکا. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابھی نواز چشتی صاحب جو ایک شعر پڑھ رہے تھے نا، اس شعر کو میں نے نوٹ کیا باب گرامی، اور میں غلطی کے امکان سے بچنے کے لیے میں نے اس کو نوٹ کیا. میں پڑھتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ اسیں تو ایسا نہ آیا ہے نہ آئے گا زمانے، اسیں تو ایسا نہ آیا ہے نہ آئے گا زمانے میں، نبی کے حسن صورت پر فدا سارا زمانہ. بے شک ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس کو کس طرف لے جائے. نبی کے حسن و صورت پر و نبی کے حسن سیرت پر فدا سارا زمانہ، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور اگر پوری آیت کو ہم دیکھیں کس کے لیے نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو کوئی بھی تم میں سے چاہے اللہ کو، اللہ کی طرف جو ہے نا وہ، اللہ کی طرف اس کا جو ہے نا وہ میلان ہو، اللہ کی طرف اس نے جانا ہو، اللہ کی طرف سے ہدایت کا وہ منتظر ہو، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا تعلق واسطہ ہو، کوئی ادھر بھی اس کا جو ہے نا وہ پلگ جڑا ہوا ہو، کوئی اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. اور یہ جو ابھی میں نے کہا تھا کہ یاد کرنا، یہ وہی بات ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، یعنی اس کی وہ جو نعمت ہے اس کو یاد کرنا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کی بات بھی ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو نہیں گن سکو گے، لیکن اس نعمت کو یاد کرنے کے لیے فرمایا کہ جو اس کی طرف اس کا رجوع سمجھتا ہو، جانا چاہتا ہو، اللہ کے ساتھ اپنا. اور یہاں جو آئے بیٹھے ہیں وہ سارے اللہ والے. تو احباب کرام اب بات ہوگی شروع دوسری، اس کے بعد یہ ختم کر کے میں اس میں لگا ہوگا یہ چھوٹی سی بات کرتے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اس لیے کہ جو بھی ہم میں سے کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کی طرف اور آخرت کے دن کی طرف جو ہے اللہ وہ دھیان کرنا چاہتا ہو، وہ اس کو اختیار کرے. اس کے لیے جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے نہیں ہے. ظاہر ہے وہ دنیا میں کسی اور کا نمونہ بنائے گا، وہ موضوع تن کو بنائے گا، لیبل کو بنائے گا، کسی بات کو بنائے ہوئے لوگ. میرے محترم احباب، یہاں بھی ایک سوال ہے، اور سوال یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، ہم ہر دوسری تقریر بلکہ ہر پہلی تقریر میں حضور ہمارے لیے نمونہ ہے. شان رحمۃ اللہ علیہ میں جو ہے نا وہ پورا منایا جا رہا ہے آپ کا، اور اس میں کہاں کہاں ذکر ہوتا ہے صبح و شام. آپ ایک یہ جو سپیکروں والے نا، یہ جو شام صبح پتہ نہیں کتنی جو ہے نا مجلسیں کرواتے ہیں، محفل کر، یقین مانے یہ آئے تھے تو ان کو بھی یاد ہے، آدھے شمال نبی ان سے سن لیں، آدھی نعتیں ان کو یاد ہے، کیونکہ سارا دن بیچارے ساری رات سنتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں. لیکن بات کچھ اور ہے. وہ انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے، آپ میں سے ایم فل پی ایچ ڈی بہت سارے لوگ، وہاں ایک بہت بنیادی سوال ہوتا ہے، تحقیق کا بنیادی سوال، کویسچن، واٹ از دا پرابلم، مسئلہ کیا ہے. آئیے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ادھر ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے بھائی لباس تو اپنے سے بہت سارے سادہ پہنتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاں جی، اور یہ کہ وہ اور اعمال بھی بہت سارے سنتوں بھرے بجا لاتے ہیں،
پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے میرے بھائیو، ابھی میں ویسے اس کی طرف اشارہ بھی کروں گا کہ اس جہاں یہ آیت ہے نا سورہ احزاب میں، اس سے لقو جو ہے نا پچھلا اور چند اگلی آیتیں ضرور گھر جا کر مطالعہ کیجیے، یہ پوری کی پوری ہماری صورتحال پر منطبق ہوتی ہے، پورا کا پورا۔ میں بھی کچھ اس میں سے عرض بھی کروں گا، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت و احترام کے اتنے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے کہ ہم آپ کو اپروچیبل نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہر بندہ کم و بیش ایسے ہی کہتا ہے جی وہ حضور کہاں اجی وہ اللہ اس میں کچھ حق ہے بھلا، کہاں میں کہاں وہ کہاں ہم کہاں، اس میں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی خود کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو تم کسی کی بھی اقتدا کرو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب سوال یہاں یہ ہے احباب گرامی، جو نمونہ ہوتا ہے، جو ماڈل ہوتا ہے، وہ اتنا بہترین، اتنا مکمل اور اکمل ہوتا ہے کہ اگر ویسا ہی کوئی اور بن جائے تو پھر وہ ماڈل نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ بات ہو جائے کہ ویسا ہی آپ کوئی اور بنا لیں تو پھر وہ ماڈل کیسا ہوا؟ اس لیے کہا گیا تھا نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ایسا کوئی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی وہ کہیں مل ہی نہیں سکتا، خیال میں ہی نہیں گزر سکتا۔ اس لیے کہ ماڈل وہی ہوگا جو اکمل مکمل ہر طرح سے سب سے اونچا، کوئی ویسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ اس جگہ کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کو آپ نے فرمایا وہ میرے ستاروں کی مانند ہے، اور ستارے کس کے ارد گرد گھومتے ہیں؟ چاند کے ارد گرد، بلکہ ستارے اور سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ میں چاند نہیں کہتا حضور کو، اس لیے کہ گستاخی ہوگی، اور یہ بالکل جو ہے نا وہ اللہ نے کہا کہ سراجم منیرہ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چمکتا ہوا سورج، چراغ۔ اور یہ اس دنیا کی اب تک کی معلوم سائنس کے مطابق دنیا کے سارے سیارے حتیٰ کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کی بھی اقتدا کریں گے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کسی نے آپ کی اقتدا کی ہوگی، آپ کی اتباع کی ہوگی، تو کیا وہ حضور بن گئے؟ نہیں، وہ حضور سے سب سے قریب ترین بنے، آپ کے یار غار ہوئے، پہلے خلیفہ ہوئے بلا فصل۔ اور حضور کو کسی نے دیکھنا ہو، حضور کے اعمال کو، تو بہت زیادہ قریب سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ ان کی پرتو تھے لیکن وہ حضور نہیں تھے۔ اسی طرح ذرا نیچے چلتے آئیے، اب تک جو جتنا میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیو، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ غلط بات ہے جو ہمارے ذہن میں آ گئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں کہاں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، اور جو جتنا یہ حدیث شریف بھی یہی بتاتی ہے کہ جو جتنا ان کے قریب ہوگا، جو جتنا ان سے لائٹ حاصل کرے گا، اس کی زندگی اتنا جو ہے نا بہترین لائٹ بن جائے گی دوسروں کے لیے۔ وہ سورج ہے، آپ ایک ایسا سیارہ ہے کہ سیاروں کے بارے میں بھی یہ طے ہے کہ وہ خود ان کی روشنیاں نہیں ہوتی، وہ سورج سے لیتے ہیں، سیارہ ہوتا ہی وہ ہے، تو وہ لے کر دوسروں کو تقسیم کرتا ہے۔ تو آپ جتنا ان سے لیں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر اوپر آپ اتنا اٹھتے چلے جائیں گے۔ زندگی کے جس پہلو کو بھی لیں گے، زندگی کے جس جو ہے نا وہ حصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر لیں گے، وہ ایسا چراغ ہے کہ وہاں سے جو روشنی پھوٹے گی وہ آپ کی اپنی زندگی کو، وہ ہماری زندگی کو بھی منور کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہمارے مخاطبین ہیں ان کو بھی منور اور جو ہے نا معطر کر دے گی۔ یہ بات دوسری۔ اب حضرات گرامی، میں نے چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، وہ بھی مفروضہ ہوتا ہے، جیسے سوال ہوتا ہے نا کسی تحقیق کا کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو نمونہ مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر کچھ لا رہے ہیں؟ چلیں جی، ہم اس نبے مان لیتے ہیں کہ لا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، تو مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مطلوبہ تبدیلی آئی ہے۔ ایک یہ کہ آ چکی ہے، دوسرا یہ کہ بالکل نہیں ہے۔
اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ آئی ہے کچھ نہیں آئی ہے، اور یہ کیوں نہیں آئی ہے اس کے لیے غور و فکر جاری ہے کہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے احباب، یہاں بہت سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، یہاں بہت سے شان رحمت للعالمین کے جنم وہ ہفتے منائے جاتے ہیں، لیکن مفروضہ قائم کر لیجیے کہ مطلوبہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر آ گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں آئی ہے، ظاہر ہے کہ نہیں آئی ہے۔ آپ جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آئی ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا تھا باقی۔ تو یہی بات ہے کہ خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام؟ ہم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، نور پھیلانے کا کام ابھی باقی ہے۔ ظلمت کدا جو ہے نا وہ اس کی ظلمت آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جن چیز تہذیبی تبدیلیوں کا ذکر صدر صبح محترم نے کیا ہے، جس کی طرف شروع میں نے ایک ٹول کے طور پر آپ کو جو ہے نا متوجہ کیا ہے، وہ ہماری زندگی کی تاریکی کے اندر اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس تاریکی کو دور کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورج ہیں ہماری اس دنیا کے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو کائنات کی ہر چیز کا نبی ہوں، میں تو اس کائنات کے جو ہے نا وہ گویا ذروں کا اور اس کی دابہ اور فرشتوں تک کا نبی ہوں۔ ہم نے اگر اس احسان کو بھلا دیا کرے بات، تو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے واپس لوٹیں روزانہ کی بنیاد پر، اور روزانہ کیسے آپ کہیں گے کہ آپ ذرا ٹریڈیشنل ذرائع کو چھوڑ دیجیے۔ شیطان جن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اور ہم پر اور ہمارے بچوں پر حملہ آور ہے، آپ بھی انہیں ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، ٹول کچھ نہیں ہوتا، ٹول اپنے طور پر اس کو شیطان استعمال کر لے، شیطانی قوتیں استعمال کر لیں یا رحمانی قوتیں استعمال کر لیں۔ اگر کوئی ٹول شیطانی قوتیں استعمال کرنی ہے اور رحمانی قوتیں استعمال نہیں کرتی ہیں، تو شیطانی قوتوں کے استعمال کرنے سے آپ کی ذمہ داری وہ شیطانی نہیں ہوگا اور آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی اللہ کے ہاں، کہ لوگ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک شیطانیت جو ہے اور شیطنت اور دجالیت جو ہے نا ان کے اندر پھیل رہی ہے اور قبول کر رہے ہیں۔ آپ نے اس ٹول کو استعمال کیا، اس ٹول کو استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے، لیکن اس کے خطرات بہت ہیں، خطرات بہت ہیں۔ پہلی بات، اس کے اندر ہم خود اور ہمارے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر یہ بات پیش نظر رکھیں کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، میرے نبی پاک نبی نے فرمایا اس وقت دوسرا اس کے ساتھ اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ اکٹھے ہو ایک کمرے کے اندر غیر محرم کے اندر، کہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اکیلا آدمی جو ہے نا اکیلا رہنے کو ترجیح نہ، مجرد رہنا غلط ہے، اکیلے نہ رہیں، ساتھ کے ساتھ رہیں، کہ جب آپ ساتھ کے ساتھ رہیں گے، اپنے کل اکیلا کمرہ ہو یا آپ کی جو ہے نا وہ ٹریولنگ ہو یا کوئی بھی صورت ہو، تو اس وقت کی جو ہے نا شیطان کا حملہ کم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک تو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ شامل رکھتے ہوئے، نمبر 1 ان ٹول کے ذیلی ٹولز، نمبر 1 اسی کے اندر قرآن کا ترجمہ اور جو ہے نا وہ یہ موجود ہے۔ اس کو خود بھی اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو دن میں کئی مرتبہ اس سے تمسک، مثلا کئی مرتبہ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے کہ نمبر 1 پہلے تلاوت ہے، صبح کے وقت میں مصحف شریف سے کر لیں، اگر کبھی سفر میں ہیں تو اس سے کر لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا، آپ سب سے زیادہ قرآن کی جو ہے نا تلاوت فرماتے تھے، حالانکہ آپ کے اوپر نازل ہوگا۔ تو مصحف شریف کی تلاوت پہلی بات، سادہ الفاظ کی تلاوت کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم بھی ہے، آپ کا یہ اسوہ بھی۔ دوسری بات، پھر قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ دیکھنا دن کے کسی اور وقت میں، اس کے لیے تھوڑا سا انسان مقرر کر دے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو یار جتنا ہم فیس بک کے لیے، جتنا چلو اتنا مشکل ہے، چلو اتنا کر لیں کہ جتنا نماز کا ہوتا ہے پوری 24 گھنٹے میں، اگر ہم اپنی پوری نماز کو بھی کریں تو 24 گھنٹے میں کتنی بنتی ہے؟ 1 گھنٹہ۔ تو 1 گھنٹہ میں مشکل، چلو 1 گھنٹہ نہیں، کوئی روزانہ کے 15 منٹ آپ صرف ترجمے پر رکھیں اور 1 رکوع روزانہ کریں، اور شام کے وقت اس صبح کی تلاوت جن کے ترجمے میں کچھ مشکل الفاظ آئیں گے، کچھ مشکل مقامات آئیں گے،
وہ ان کے لیے اس کی جو ہے نا وہ اس کی تشریح یا تفسیر دیکھنا لازمی ہوگا. تو باب مکرم شام کے کسی وقت میں آپ اس کو رکھیں کہ اس میں آپ صرف، اور وہ بھی سارا کچھ یہاں ہے، پھر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس پر کتابیں اور سارا کچھ موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے آپ تک نہیں رکھنا، اپنے بچوں تک، اور وہ جو ہمارے پاس آئے ہو، اور اس ٹول کے سارے طریقے بہت سے بیشتر میں نے بہت سارے سوچے ہوئے تھے، لکھے بھی ہوئے تھے. میں اس وقت اس کو چھوڑتے ہوئے اس پر اتفاق کرتا ہوں جو سر شعبہ محترم نے بتایا کہ اس ایکسپیریمنٹ کو اپنے طلباء کے ساتھ کرنا. یہی تنظیم سعادہ پاکستان کا پیغام ہے، یہی بات ہے جو میں آپ تک جو ہے نا لے کر آیا تھا. اور اس کو ذرا جو ہے نا وہ اگر پورے حال کے اندر موجود آج کی ساری تقریروں کے ملخص کے طور پر ہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں تو ہم جو ہے مفروضے کے اس حصے پر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی مزین کرتا ہوں اور قرآن حکیم سے بھی مزین کرتا ہوں ایک آیت سے، کہ ہم پھر کدھر جا رہے ہیں؟ ہم پھر جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے عذاب سے بچنے کی طرف، ہم پھر جا رہے ہیں علو کی طرف، ہم پھر جا رہے ہیں انقلاب کی طرف. اگر ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ اس کسی قوم، کوئی بگڑی ہوئی قوم ہو اور اس کے اندر اس بگاڑ کے خلاف اس کو صحیح کرنے کی کوششیں جاری ہو تو اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے کتاب کو پکڑ لیا انفرادی طور پر اور پھر اس کو اپنے اہل خانہ اور لوگوں تک پہنچانے کا عزم کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری اقوام کو اٹھاتا ہے اور بہت سارے اوروں کو ذلت میں. کیوں؟ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن. لیکن اگر ہم تارک قرآن نہیں ہیں اور ہم میں لوگ موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو، اس قرآن کو اور آپ کی سنت کو خود بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، دوسروں کو اختیار کروانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے طلباء کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو تعلیم. کیونکہ میں نے آج جو باتیں کرنی تھی کہ سب سے پہلے کیا میں نہیں کر رہا، سب سے پہلے کیا کیا؟ تعلیم کا انقلاب لایا. تعلیم کا انقلاب چھوڑ کر چلے گئے. صفہ سے پہلے دار ارقم سے شروع کیا صفہ، اور پھر مسجد کو جو ہے نا وہ ایک ادارے کے طور پر. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا ادھر تن پر ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس کو یوں باندھتے تھے اور پڑھے رہتے تھے صفہ کی دستگاہ کے اندر. لیکن میں نے ڈسکس کرنا تھا کہ کیا نصاب ہے اس کے اندر. نصاب اس کے اندر سب سے پہلا قرآن، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور تیسرا پھر کچھ جو ہے نا وہ اس وقت کے گھوڑ سواری، تیر اندازی، اور جو اس وقت کے، اور اس میں حساب اور ہندسہ بھی موجود تھا صفہ کی درسگاہ کے اندر. لیکن سب سے پہلے ایک رب، اس میں اپنے رب کے نام سے پڑھانے کا آغاز اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا اور آپ بھی یہی کرتے تھے. قرآن جو ہے نا لازمی تھا میرے احباب. یہ قرآن ہماری زندگیوں سے بھی نکل گیا اور صاحب قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے. تو کس طرح سے آئے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تو آج اس سارے ٹول کو میں اگر بند کر کے ایک توشے کے طور پر اپنے دل کے اندر بھی رکھ کر لے جاؤں اور آپ کو بھی دے جاؤں تو وہ یہی ہے کہ محمد سے وفات نے ہم تیرے، یہ جہاں جس میں تم مارے کھا رہے ہو چیز ہے کیا؟ لو قلم تیرے ہیں. یہ پورا رکوع پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان سوالات کے ساتھ پڑھیے گا کہ یہ سورہ احزاب ہے. جب چاروں طرف سے کفار دوڑ پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کے لیے، اور ان کی اپنی اندر کی پوزیشن یہ تھی کہ ان میں منافقین موجود تھے، ان میں کمزور ایمان والے موجود تھے، اور پھر جو پہلے تقریریں سن کر بہت سارے جو ہے نا وہ جھومتے تھے، اب کہنے لگے ہاں یہ کیا ہو گیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ایسا آئے گا کہ یہ جو چاروں طرف سے لوگ ہم پر دوڑ پڑے اور ہمارے بچے اور ہماری جو ہے نا گھر تباہ ہونے کو آ گئے اور ہماری معاشی زندگی جو ہے نا وہ تنگی سے کا شکار ہوگی. آج کی نہیں جیسے سوالات سے ہمارا معاشرہ ہوگا. ایک طرف ہم جو ہے نا وہ جلسوں اور اس پر بہت سر جھومتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے نا وہ مقام دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری زندگی کے کسی ٹول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. نہ ہماری بینکنگ میں، نہ ہماری تعلیم
उनकी किताबें हैं, ना हमारा निज़ाम तालीम, ना हमारा निज़ाम सियासत, ना हमारा निज़ाम रियासत, कोई भी चीज़ नहीं है जो उनकी किताबें हो। मेरे भाइयों, इन आयात को पढ़ने की ज़रूरत है। और आखिर में अल्लाह ताला ने फिर जाके कहा था कि ये उन लोगों के लिए, जैसे मैंने तर्जुमा किया, उसवा हसना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, वो उनकी तरफ लौटते और उनसे लाइट हासिल करते। तो आगे अल्लाह ताला ने करना क्या था? अगर अल्लाह ताला, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये आयत पढ़ के आपको खुशखबरी सुनाते हुए यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। फरमाया वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, कि जब उन लोगों ने उन अहज़ाब को, उन लश्करों को देखा, इन क़यामत की निशानियों पे, इन बर्बादियों पर, सारे आते, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी खबरें दी हुई है, इनको देखा तो क्या कहा, यही तो चीज थी जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया था। वसदक़ल्लाहु व रसूलुहु, इन सारे हालात और मामलात में अल्लाह और उसके रसूल ही सच्चे हैं। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, ईमान वालों का तो ईमान और तस्लीम बढ़ती है कि ये जितने हालात है ये पेश आने थे, आकर रहने थे, अभी इस हालात में तो और ज्यादा रुजू की जरूरत है। ईमान व इज़ा अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका, आगे फिर मिसाक की बात है, तो कहा कि बल ये जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूर, हाँ तो हाँ यहाँ ये फरमाया था कि मिनल मुमिनीन रिजाल सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु फमिनहुम मन यंतज़िर, कि ये वो है इंसान, या ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ किए हुए वादे, ईमान के वादे को सच्चा साबित करने के लिए जो है ना तुले हुए थे। और इनमें से कुछ वो थे जो इस काम में लगे रहे और अपनी बारी पूरी कर गए, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं यहाँ मौजूद है। मोहम्मद सैन मलिक चले गए, कल परसों चले गए, यही इन स्टेजों पर बात करते हुए, और हम वहां बैठ बैठ कर सुना करते थे। आज ये हमारे पास पहुंच गई मेरे भाइयों, हमने भी यही अजान देनी है, और यही अजान देते हुए अगर हम चले जाते हैं तो इस आयत के मिसदाक होते हैं, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु फमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जो इसके लिए मुंतज़िर बैठे हैं। इस कबील से और इस कबीले से होने की जरूरत है कि ये है मोहम्मद से वफा, और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है अल्लाह ताला तेरे अपने को लिहाजा